السلام علیکم محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نعمان وائس۔ ہماری آج کی ویڈیو ہے فتح مکہ کے واقعے پر۔ اسلامی یادگار دنوں میں ایک دن غزوہ فتح مکہ کا دن بھی ہے۔ مغرب کے ایک بڑے محقق نے لکھا تھا کہ بدر سے پہلے اسلام محض ایک مذہب اور ریاست تھا، مگر بدر کے بعد وہ مذہب ریاست بلکہ خود ریاست بن گیا، یعنی ریاست کا مذہب بن گیا۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے اسلامی جمہوریہ بن گیا، جس میں سب کے حقوق برابر تھے۔ شرک کا خاتمہ کر دیا گیا تھا، جس میں گورے کو کالے پر اور عرب کو عجم پر، سرداروں کو عوام پر، حاکم کو محکوم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں تھی۔ فضیلت تھی تو اس کی تھی جو زیادہ متقی و پرہیزگار تھا، جو ریاست کے قانون کا پابند تھا۔ عوام کو حقوق و فرائض کی تعلیم دی گئی تھی۔ عوام ریاست کے وفادار تھے، ریاست عوام کے حقوق کی نگہبان تھی۔ عورتوں کے حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود متعین کر دیے تھے۔ غزوہ فتح مکہ پر ایک تاریخی بیان دیتے ہوئے ایک اسلامی مفکر امام ابن قیم نے کہا تھا، یہ دن فتح اعظم ہے جس کے ذریعے اللہ نے اپنے دین کو، اپنے رسول کو، اپنے لشکر کو اور اپنے امانت دار گروہ کو عزت بخشی، اور اپنے شہر کو اور اپنے گھر کو، جسے دنیا والوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا ہے، کفار و مشرکین کے ہاتھوں سے چھٹکارا دلایا۔ اس فتح سے آسمان والوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اس کی عزت کی تنابیں جوزا کے شانوں پر تن گئیں، اور اس کی وجہ سے لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے، اور روئے زمین کا چہرہ اور چمک دمک سے جگمگا اٹھا۔ مسلمانوں کو یہودی کنٹرولڈ ابلاغ سے کنارہ کش ہو کر اپنے تاریخی دنوں کو یاد رکھنا چاہیے، ان کو منانے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنے ہی شجر سے وابستہ رہ کر بہار کی امید کرنی چاہیے۔ وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں جو اپنے اسلاف کے کارناموں کو بھول جاتی ہیں، کھیل تماشوں میں غرق ہو جاتی ہیں۔ غزوہ فتح مکہ کی کہانی کچھ اس طرح ہے کہ صلح حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معاہدہ طے ہوا تھا، اس میں جو قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوا اور جو قریش کے ساتھ شامل ہوئے تھے، ان کی ایک دوسرے کے خلاف کارروائی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا قریش کے خلاف کارروائی تصور کی جائے گی۔ قریش نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قبیلہ سے لڑائی کی تھی، جس کی شکایت لے کر اس قبیلے کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ میں گئے تھے۔ قریش کو بھی جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو ابو سفیان کو معاہدے کی توثیق کے لیے مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، مگر وہ ناکام ہو کر لوٹا۔ طبرانی بیان کرتے ہیں کہ معاہدے کی خلاف ورزی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری شروع کر دی تھی۔ 10 رمضان کو رسول اللہ نے مدینہ کا رخ کیا۔ آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے۔ جب اسلامی لشکر جحفہ کے مقام پر پہنچا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور ایمان لے آئے۔ پھر ابو سفیان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے تو آپ نے منہ پھیر لیا۔ اس پر حضرت علی نے ابو سفیان سے کہا کہ جاؤ اور رسول اللہ سے مل کر وہی بات کہو جو حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف سے کہی تھی۔ اس پر جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کہا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ اس پر ابو سفیان نے چند اشعار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی۔ جب معاملہ دوستی میں بدل گیا تو حضرت عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابو سفیان اعزاز پسند ہے، اسے کوئی اعزاز دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان، اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے امان، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے۔ اسی صبح 17 رمضان سن 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرز الزہران سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ 19 روز مکہ میں قیام کیا۔ مرا زہران میں قیام کے دوران رسول اللہ نے صحابہ کو ہر قبیلہ رات کو علیحدہ علیحدہ آگ روشن کرنے کا کہا تاکہ مکہ والے اس سے خوف زدہ ہو جائیں۔ اس کے بعد اسلامی لشکر مکہ میں کئی سمتوں سے داخل ہوئے۔ ابو سفیان نے اپنی قوم کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا لشکر لے کر آئے ہیں، آپ ان کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اسلامی لشکر اچانک قریش کے سر پر آن پہنچا۔ پھر ابو سفیان نے وہی اعلان کیا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وعدہ کیا تھا۔ رسول اللہ کے ہاتھ میں ایک کمان تھی۔ بیت اللہ کے گرد اور اس کی چھت پر 360 بت تھے۔
آپ اسی کمان سے ان بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے تھے اور کہتے تھے حق آ گیا اور باطل چلا گیا، باطل جانے والی چیز ہے، باطل کی چلت پھرت ختم ہو گئی۔ قریش کو مخاطب کر کے کہا میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں۔ آپ نے کہا میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ تو دوستو یہ تھا فتح مکہ کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور دین پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔